السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ناظرین۔ میں طیبہ خان پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں حج و عمرہ کے مشکل مسائل آسان طریقہ حج و عمرہ کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ مجھے فیس بک یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو میرے شارٹس ہی ملیں گے۔ اگر آپ کو فل معلومات چاہیے، فل ویڈیوز دیکھنے ہیں تو آپ یوٹیوب پر جا کر میرے چینل سکون دل 301 کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو پوری جانکاری حاصل ہوتی رہے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر حج افراد یا حج قران کا ارادہ ہو تو اس کی نیت کریں۔ حج افراد کی نیت اس طرح کریں: اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتقبل منی، اور حج قران کی اس طرح: اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں۔ اور اگر جہاز پر سوار ہونے سے پہلے آپ احرام نہ باندھ سکے تو اب یہ طریقہ اختیار کریں کہ ہندوستان کی طرف سے آنے والے حضرات جدہ پہنچنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے احرام ضرور باندھ لیں، کیونکہ سامنے اب ایک میقات آنے والا ہے، یعنی قرن المنازل۔ اب یہاں سے بغیر احرام کے آگے جانے سے ایک دم لازم ہو جائے گا، یعنی کہ لوٹ کر میقات پر واپس آ جائیں یا کسی میقات سے احرام باندھ لیا جائے، مثلا جدہ ایئرپورٹ سے۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکرا یا بکری جس کی عمر کم از کم 1 سال ہو، اللہ کے راستے میں حدود حرم کے اندر ذبح کرے اور اس کا گوشت فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دے۔ خود کھانا جائز نہیں ہے، اگرچہ خود فقیر ہو، اور نہ ہی مالدار کو اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ یہ کہ فقراء کسی مالدار کو یا خود دم والے شخص کو گوشت بطور تملیغ عطا کر دے، نہ کہ بطور اباحت۔ مزید تفصیل اصلاحات کے بیان میں آئے گی انشاءاللہ۔ اگر سفر دریائی سفر راستے سے کیا جا رہا ہے تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، سنگاپور، جاپان وغیرہ کا میقات جبل یلملم ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بطور خاص جذبہ عشق اور فرط شوق میں بکثرت تلبیہ اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار خوب پڑھیں۔ اور مکہ مکرمہ میں داخلہ ہونے کے بعد آپ اولاً اپنا سامان اپنے منتخب شدہ کمرے میں بحفاظت رکھ دیں، پھر وہاں سے مسجد حرام میں آئیں اور مسجد حرام میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے خوب دعا کرے، کیونکہ یہ قبولیت دعا کا موقع ہے۔ اور دوسری بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ مسجد حرام میں آنے کے بعد اولاً طواف کریں رمل اور اصطباء کے ساتھ۔ اصطباء کے معنی پہلے آ چکے ہیں، اور رمل کے معنی ہیں کہ طواف کے شروع کے 3 چکروں میں قدم کو قریب قریب رکھتے ہوئے اور مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے ذرا تیز چلنا، یعنی اکڑ کر سینہ تان کر جھپٹ کر چلنا۔ اور طواف کے بعد پھر سعی کریں، پھر حلق یا قصر۔ اگر پہلے سعی کر لی اور پھر طواف تو سعی معتبر نہ ہوگی، کیونکہ دونوں میں ترتیب شرط ہے اور اس سلسلے میں دم دینا بھی کافی نہ ہوگا۔ اور اگر ان دونوں کو ترتیب کے ساتھ صحیح ادا کر لیا، لیکن ایک غلطی یہ کر لی کہ صحیح سے پہلے حلق یا قصر کر لیا اور پھر صحیح کی، تو دم لازم ہوگا اور ترتیب کے ساتھ دونوں کا آدھا لازم نہ ہوگا، کیونکہ دونوں میں ترتیب واجب ہے نہ کہ شرط۔ البتہ اگر ترتیب کے ساتھ آدھا کر لیا تو دم ساقط ہو جائے گا، بس اس کا نام عمرہ ہے۔ اب آپ احرام کھول کر اپنے کپڑے پہن لیں اور خوب اللہ کی عبادت کریں، نفلی طواف کیا کریں۔ نفلی طواف اور عمرہ زندہ مردہ دوسروں کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور نفلی صرف طواف ہوتا ہے نہ کہ سعی۔ اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں۔ عمرہ کے اعمال مزید وضاحت آگے بیان کی جائے گی۔ اور 8ویں ذی الحجہ آ جائے تو حج کے وہ ارکان ادا کریں جو آگے کتاب میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔